جی السلام علیکم، میرا نام نائم ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے جیو پولیٹیکل ایونٹس کو. یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کا امپیکٹ فارکس مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ پہ کیسے پڑتا ہے. جیو پولیٹیکل ایونٹس ان ایونٹس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز، ڈفرینٹ آرگنائزیشن، کوئی ریجنز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہیں اور ان سے کوئی امپیکٹ پڑتا ہے گلوبلی، تو انہیں جیو پولیٹیکل ایونٹ کہا جاتا ہے. اب کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ؟ اس میں کچھ مثالیں ہیں. سب سے پہلے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں وار اینڈ کنفلکٹ کی. جب ڈفرینٹ کنٹریز کا آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے یا وار ہوتی ہے تو اس سے امپیکٹ ان کنٹریز پہ اور جو ادر کنٹریز ہیں جن کا ان پہ ڈپینڈنس ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر چائنا کی کسی کنٹری کے ساتھ وار ہوگی تو جو کنٹریز چائنا پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور یا چائنا کے ساتھ جن کا لنک ہے تو ان پہ بھی امپیکٹ پڑے گا. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں. اگر کوئی چائنا کا رائول ہے یا کمپیٹیٹر ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے اس کنٹری کی اکانومی پہ، اور اگر کوئی چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے کمپلیٹلی تو اس پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے. اب آپ مثال لے لیں رشیا اور یوکرین وار کی. اس سے یورپ میں باقی جو یورپین کنٹریز ہیں ان پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑا کیونکہ آئل پرائسز اب چلی گئی، رشیا پہ سینکشن لگی. اب رشیا پہ سینکشن لگنے کی وجہ سے یورپین کنٹریز میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی، تو ہم نے وہ اکنامک امپیکٹ دیکھا. تو وار اور کنفلکٹ سے صرف وہ کنٹری ہی متاثر نہیں ہوتے، اس سے جو ڈپینڈنٹ کنٹریز ہیں ان کنٹریز پہ جو وار میں اس وقت انگیج ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اچھا، ٹیررسٹ اٹیک. اگر ٹیررسٹ اٹیک یا اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جائے کسی کنٹری پہ تو وہ بھی بہت زیادہ ایک جیو پولیٹیکل ایونٹ تو کنسیڈر ہوتا ہی ہے. اس کا مارکیٹ یا اکانومی پہ بھی کافی امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ اگر کسی کنٹری میں اٹیک ہوگا تو اس کے اوپر انویسٹر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، وہ اسے رسکی سمجھیں گے، انویسٹر اپنا سرمایہ پل کر لیں گے، تو اس لیے نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اس کنٹری میں. اور پھر کیا ہوتا ہے اگر ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے اس کنٹری پہ تو انویسٹر سیف ہیون کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کو سیف ہیون کا نہیں پتا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی، تو وہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا ہے سیف ہیون کیا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سیف ہیون کی طرف انویسٹر پل کر جاتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں جس میں یو ایس ڈالر ہے، جاپنیز ین ہے، سوئس فرینک بھی آ جاتا ہے اس میں، اور پریشس میٹل بھی آ جاتا ہے جیسے گولڈ ہو گیا یا سلور ہو گیا. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ایک انویسٹوپیڈیا کا ایک آرٹیکل کا ایک کٹ آؤٹ ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو پہلے دن جب مارکیٹ نیکسٹ ڈے اوپن ہوئی تھی، ٹیوزڈے کو تو مارکیٹ اوپن نہیں ہوئی، وینسڈے کو آئی تھنک اوپن ہوئی تھی، تو اس دن ڈاؤ جونز جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس ہے اور اسٹاک مارکیٹ ہے یہ، تو یہ 684 پوائنٹ سے ڈکلائن ہوئی جو 7.1% بنتا ہے. ریکارڈ لو تھا ایک دن کا. اور اس کے بعد جب یہ جب یہ وہ ویک کلوز ہوا تھا تو اس وقت 14% ڈاؤ جونز ڈکلائن ہو چکا تھا، S&P 500 11.6% اور نسڈیک جو ہے وہ 16% ڈراپ ہو گیا اس کے جو انڈیکس ہے. اور ایسٹیمیٹڈ $1.4 ٹریلین کی ویلیو جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی اس وجہ سے، اس پینک سیلنگ کی وجہ سے جو 9/11 کا اٹیک ہوا تھا. تو اتنا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز پہ. اب اس میں دیکھیں کہ وقتی طور پہ تو یو ایس ڈی بھی ویک ہوا، یو ایس ڈی سے بھی لوگوں نے پل آؤٹ کیا، لیکن کیونکہ یو ایس ڈی کو ایک سیف ہیون کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد یو ایس ڈی میں لوگوں نے دوبارہ آنا شروع کر دیا، اور 9/11 کے دوران جب اٹیک کے بعد یو ایس ڈی اوور آل اسٹرانگ دیکھا گیا کیونکہ وہ سیف ہیون والا کنسیپٹ یہاں پہ اپلائی ہوا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر کنٹریز میں ہو جائے تو جیسا میں نے کہا کہ اس سے دوسری کنٹریز بھی متاثر ہوں گی اگر اس کنٹری پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو جیسے اگر کسی کنٹری میں کوئی گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی ہو جائے، کوئی کو ہو جائے، جیسے ملٹری اوور تھرو کر دیتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں یا الیکشن میں کوئی مسائل آ جائیں، تو وہ سارا کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں آتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کنٹری کی اکانومی اور اس کنٹری سے ریلیٹڈ باقی کنٹریز کی اکانومی اور مارکیٹ پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے.
اب پازیٹیو یا نیگیٹو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس سائڈ سے اس ویو سے دیکھ رہے ہیں اسے. انٹرنیشنل سینکشنز اگر کسی کنٹری پہ لگ جائیں، انٹرنیشنل سینکشنز میں یہ ہوتا ہے کہ جب یو این، یو ایس اے یا کوئی اور یونین جو بہت زیادہ اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے جیسے یورپین یونین ہو گئی، اگر وہ کسی کنٹری پہ یا کسی بڑی آرگنائزیشن پہ سینکشنز لگا دیں. اب سینکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایک امبارگو لگا دی جاتی ہے جس سے اس کنٹری یا اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرتا، کوئی اس سے ڈیلنگ نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اسے انٹرنیشنل سینکشنز کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کنٹری کی اکانومی یا اس آرگنائزیشن، وہ جو کمپنی ہوگی، اگر کوئی بہت بڑی کمپنی ہے، اگر اس پہ کوئی پابندی لگ جائے تو وہ جس کنٹری کی وہ کمپنی ہے، فار ایگزامپل میک ڈونلڈس پہ اگر کوئی سینکشن لگ جائے تو میک ڈونلڈ جہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے وہ، اور جس کنٹری کی بیسیکلی وہ ہے میک ڈونلڈ، جو کنٹری اسے اون کرتا ہے، اس کی اکانومی پہ کافی زیادہ امپیکٹ پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں میک ڈونلڈز آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ یہ پڑے گا، یا پھر میک ڈونلڈز کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے لیے یہ پازیٹیو ہوگا. تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جیو پولیٹیکل ایونٹس میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کس سائڈ پہ ٹریڈ لے رہے ہیں اس وقت. نیچرل ڈیزاسٹرز، اگر نیشنل ڈیزاسٹر آ جائیں کسی کنٹری میں جن کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہو، جس میں ارتھ کویک ہو سکتے ہیں، سونامی ہو سکتی ہے، فلڈ ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی مارکیٹ متاثر ہوتی ہے، فارکس کی بھی اور سٹاک کی بھی. گلوبل اکانومک ایونٹس جیسے اب پاکستان کی اگر آپ مثال لے لیں، اب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پاکستان کی کوئی ڈیل کمپلیٹ ہوتی ہے یا کوئی ڈیل سائن ہوتی ہے تو اس وجہ سے انویسٹرز پاکستان پہ ٹرسٹ کریں گے اور یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، اور جب سرمایہ کاری ہوگی تو ایک تو سٹاک کی پرائسز بھی بڑھیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسی جو ہے پاکستانی روپی وہ بھی سٹرانگ ہوگا. جبکہ اگر آئی ایم ایف اپنا کا پیکج کوئی فیل ہو جاتا ہے یا ٹاکس جو اپروو نہیں ہوتی، کوئی لون اپروو نہیں ہوتا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو وہ نیگیٹو امپیکٹ جائے گا مارکیٹ میں، اور اس وجہ سے سرمایہ بھی نہیں آئے گا، سرمایہ کار انویسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی ویک ہوگی. یہ میں نے مثال دی ہے، یہ کسی بھی کنٹری پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اب کنکلوژن اس میں یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کنٹری کا انفلوئنس کیسے ہے. اب اس کے لیے آپ کو نیوز پہ نظر رکھنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیوز کس کنٹری کو کہاں کہاں پہ امپیکٹ کرتی ہے. اب رشیا یا یوکرین کی وار کی مثال اگر ہم پھر سے لے لیں تو جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو ایک تو یو ایس ڈی اور گولڈ کی پرائسز بہت زیادہ اب چلی گئیں. اگر آپ چارٹ اٹھا کے دیکھیں وہ سیف ہیون والا کنسیپٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہے یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ اوپر گئی، کیونکہ وہ اس پہ وہ انفلوئنس ہوئے اس ایونٹ سے. سیف ہیون کا ڈائنامکس بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہی کوئی پولیٹیکل ایونٹس ہوگا، جیو پولیٹیکل ایونٹ ہوگا تو، اور اگر اس میں وار یا ٹیرر اٹیک ہے یا انسرٹنٹی ہے مارکیٹ میں، تو پھر لوگ سیف ہیون کی طرف ڈائیورٹ کریں گے. اور اس سارے معاملے میں جب کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو رہا ہو تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے اور رسک کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹریڈ لینی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.